قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 19ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21 سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، او نری ربنا، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2-3 باتیں کر کے انہوں نے لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر تکبر کیا۔ دوسرے نمبر پر واتوا عتوا کبیرا، اور انہوں نے یہ باتیں کر کے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ملنا کب ہے؟ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہماری تمہاری سب کی اللہ پاک کی ذات بابرکات سے ملاقات ہونی ہے۔ اس ملاقات کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سے جدا نہیں ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو جس ملاقات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ملاقات ہے قیامت کے دن، محشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس ملاقات کو کافر لوگ جھٹلاتے تھے، کافر لوگ انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے کسی رب کے سامنے نہیں جانا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، اور کوئی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے۔ کافر بھی کئی قسم کے تھے، تو ان کافروں میں سے کئی کافر ایسے بھی تھے جو جنت کو بھی نہیں مانتے تھے، جہنم کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھی نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی نہیں مانتے تھے، پل صراط کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تو مرنے کے بعد بندہ جاتا ہے قبر کے اندر، قبر سے اٹھ کر پھر پل صراط کا راستہ طے کرے گا، پھر میدان محشر میں اللہ پاک کی ذات سے ملاقات کرے گا، اور رب العالمین کی ذات بابرکات سے ملاقات جو ہے یہ مختلف قسموں کی ہوگی۔ جس طرح مختلف بندے ہیں نا، اسی طرح مختلف قسموں کی ملاقات ہے۔ کافروں کی ملاقات کسی اور طریقے سے ہوگی، مسلمانوں کی اللہ پاک کی ذات سے ملاقات کسی اور طریقے سے ہوگی۔ کافروں کو جب اللہ پاک کی ذات اپنی بارگاہ میں بلائے گی تو ان کا حساب بڑا کڑا حساب ہوگا۔ پورا دن لگا کے مالک کے سامنے جائے گا تو مالک نے اس کا حساب و کتاب تو پھر لینا ہے، اور پھر حساب و کتاب وہ کیا دے گا جب کہ اس نے کام ہی پورے دن کے اندر سیدھا نہیں کیا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہم نے بھی ساری زندگی گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر جب ہمارے
नामा माल की किताबें, दो किताबें हमारे कंधों से बाहर निकलेंगी। दाएं कंधे से नेकियों की किताब निकलेगी और बाएं कंधे से बदियों की किताब निकलेगी। तो खुदा फरमाएगा कि अपना नामा माल खुद ही देखो, तुमने दुनिया के अंदर क्या किया है, मैंने तुम्हें किस लिए दुनिया के अंदर भेजा था और तुम करके क्या आए हो। करके ये आए हो किसी के ऊपर जुल्म, किसी के ऊपर क्या नाम है सख्ती, नजायज़ जबर तशद्दुद, कुफर, शिरक, जुल्म सितम और इस तरह के काम तुम करके आए हो जिन कामों से मैंने तुम्हें अपने नबियों के ज़रिए और अपने रसूलों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए मना किया था। तो ये काफरों का हिसाब है। तो हमें ऐसे ऐसे अमाल करने चाहिए कि अल्लाह पाक की ज़ात हमारे अमलों को देखकर खुश हो जाए। हदीस पाक में आता है कि जब हाफिज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का हाफिज़ अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा, हिसाब तो उसने भी देना है, लेकिन खुदा ताला फरमाएगा कि ऐ हाफिज़ कुरान, मेरे सामने तुम आज कुरान पाक की तिलावत करो। जब हाफिज़ कुरान तिलावत करेगा तो सुनने वाला रब्बे रहमान होगा और तिलावत करने वाला हाफिज़ कुरान होगा। तो फिर उस वक़्त अल्लाह पाक उसके ऊपर कितना राज़ी हो रहा होगा। हदीस पाक में ऐसा आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा फरमाएगा कि ए हाफिज़ कुरान, मेरे सामने कुरान पाक की तिलावत करो जैसे तुम दुनिया के अंदर तिलावत किया करते थे। दुनिया के अंदर जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो फिर मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो पीछे लोग जो खड़े होते हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े इन्हिमाक के साथ और बड़े इस्तिग़राक़ के साथ और बड़े गौर व फिक्र के साथ कुरान पाक सुनते हैं। चाहे कुरान पाक की समझ आती है चाहे नहीं आती, लेकिन समाअत कुरान के अंदर लज्जत और सुरूर और इतना रूहानी मज़ा है कि नमाजी को पता ही नहीं चलता कि कितनी आयतें पढ़ी गई हैं, कितने रुकू पढ़े गए हैं और कितनी सतरें पढ़ी गई हैं। इमाम साहब जब रुकू में जाते हैं तो फिर वो भी रुकू में जाते हैं, उतनी देर तक खड़े रहते हैं जितनी देर तक इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं। तो इसी तरह तुम रमज़ान शरीफ के अंदर देखते हो और देखोगे, अल्लाह पाक की खैर की ज़ाते बाबरकात खैर फरमाए कि जब हाफ़िज़ साहब दो दो रुकू, तीन तीन रुकू, एक एक रुकू कुरान पाक का तिलावत करते हैं तो पीछे सुनने वालों को कितना मज़ा आता है। अगर कोई मोहब्बत के कानों से कुरान पाक सुने तो फिर ये कुरान पाक दिल के ऊपर असर ज़रूर करता है। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हुए थे वो तिलावत कुरान पाक से ही मुतासर होकर मुसलमान हुए थे। तो वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी कि जब खुश नसीब हाफ़िज़ कुरान अल्लाह पाक की ज़ात के सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा। तो उसके बाद फिर नतीजा क्या निकलेगा, अल्लाह पाक हाफ़िज़ कुरान लोगों को फिर नूर का मिंबर अता फरमाएगा। नूर के मिंबर के ऊपर वो हाफ़िज़ कुरान लोग बैठेंगे और बैठकर फिर वो अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे। जब चलते 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 क्या होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे बग़ैर हिसाब किताब के। सब ने अल्लाह पाक की बारगाह में जाना है। कोई खुदा की ज़ाते बाबरकात की मुलाकात को जुटला नहीं सकता। कोई अल्लाह पाक की बारगाह में सामने जाने से अपने आप को यानी रोक नहीं सकता। कई लोगों का तो हिसाब किताब होगा, जितनी देर तक वो दौलत की एक एक पाई का हिसाब नहीं देंगे या ज़िंदगी का एक एक सांस का हिसाब नहीं देंगे, रोटी के एक एक लुकमे का हिसाब नहीं दे लेंगे और पानी के एक एक कतरे का हिसाब नहीं दे लेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं देंगे, दौलत कहाँ से कमाई, कैसे कमाई, कहाँ लगाई, उतनी देर तक अल्लाह पाक उनको अपनी बारगाह से बाहर नहीं निकालेगा, अपने सामने से पीछे नहीं हटने देगा। तो इसलिए ये काफरों का तरीका है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का इनकार करने वालों का यहाँ अल्लाह पाक ने हाल बयान फरमाया है कि जो अल्लाह पाक फरमाता है हमारी मुलाकात का इनकार करते हैं, वो कहते क्या हैं, लौला उनज़िला अलैनल मलाइकातु, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर डायरेक्ट अल्लाह के फरिश्ते क्यों नाज़िल नहीं होते।
یعنی وہ فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک وہی لے کر آتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اوپر جو وہی نازل کرتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں وہی نازل کرتا، ہمیں ڈائریکٹ ہمارے اوپر خدا تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کرتا؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ جب وہی بھیجتا ہے تو اس کے اوپر بھیجتا ہے جس کے سر کے اوپر اس نے نبوت کا تاج سجایا ہوا ہے، غیر نبی کے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے، یہ بھی نبیوں میں سے کسی نبی کا خاصہ نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کوہ طور کے اوپر، تو وہ پروردگار عالم کی ذات بابرکات کی صفت ربوبیت کی ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، بلکہ بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے زمین کے اوپر، اور باقی جو 70 بندے ساتھ گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ خدا تعالیٰ دکھا تو سکتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ پاک کی ذات کا دیدار کرنا صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، جیسا کہ معراج کی رات کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا تھا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ باتیں کر کے انہوں نے اپنے دل کے اندر تکبر کیا، غرور کیا، جو کہ اللہ پاک کی ذات کو ناپسند ہے۔ تکبر کرنے والا سب سے پہلے کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ بلکہ اللہ پاک نے جو وحی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کی ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ رانا انتصار کے نام سے مسجد کا بل ہے، تو شاید اس دفعہ کوئی نیا بندہ تھا، وہ غلطی سے کسی کو دے گیا ہے مسجد کے اندر، ابھی تک بل نہیں ملا۔ سننا پتہ چلا ہے کہ کل آخری تاریخ ہے، تو کسی کے پاس وہ بل ہو تو مسجد میں پہنچا دے، اور باقی احباب بھی اس کار خیر کے اندر تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الایمان والمؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا رب العالمین اپنا فضل و کرم رحمت برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا پروردگار عالم ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ حساب و کتاب اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر و حشر کے امتحانات کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی ہم سب کو یا اللہ پاک توفیق خاص عطا فرما۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکے سے بچا، موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ پاک سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ پاک آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کو قرضے سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو اچھا حلال کا نیک روزگار عطا فرما۔ سب کے گھروں میں یا اللہ پاک اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر رحم و کرم فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔